بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمة او بغيرها والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ حضرت مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے متن کی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کتاب کی شروعات میں متن میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمد، الحمد للہ علی ما انعم، یہ متن ہے۔ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے یا اللہ کی ہے، علی ما انعم، انعام کرنے کی بنا پر، اس بنا پر کہ اس نے انعام کیا۔ وعلم، متن کا ترجمہ دیکھیے، وعلم اور سکھلایا، من البیان ما لم نعلم، وہ بیان جو ہم نہیں جانتے، ما لم نعلم جو ہم نہیں جانتے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بیان ہمیں سکھلایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو متن کا ترجمہ ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ شارع علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم، کہ حمد کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا، علی قصد التعظیم، تعظیم کی قصد سے، زبان سے آدمی تعریف کرے اور تعریف کرنے کا مقصد تعظیم ہو، کیونکہ کبھی آدمی زبان سے کسی کی تعریف کرتا ہے لیکن تعریف کرنے کا مقصد تعظیم کرنا نہیں بلکہ اس کی بے عزتی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی ہے اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے کوئی بات بتلائی تو اس طرح بولتے دیکھو بڑا علامہ آ گیا، تو اس آدمی کی بے عزتی کرنے کے لیے تعریفی جملہ منہ سے کہا گیا، دیکھو بڑا علامہ آ گیا، تو تعظیم مقصد نہیں ہے۔ جبکہ حمد میں کیا ہوتا ہے، مقصد تعظیم ہو، مقصد کیا ہو، تعظیم ہو۔ تو کبھی تعظیم کے بجائے توہین بھی مقصد بنا دیتے ہیں، تو وہ توہین مقصد بنا دینے کی وجہ سے وہ حمد میں شمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سواء تعلق بالنعمت و بغیرها، چاہے نعمت سے تعلق ہو یا نعمت سے تعلق نہ ہو، نعمت سے تعلق ہو یا نعمت سے تعلق نہ ہو۔ یعنی حمد کے لغوی معنی آتے ہیں ستودن، تعریف کرنا، اور اصطلاح میں حمد کہا جاتا ہے هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ ٹھیک ہے، یہ حمد کی کیا کہتے ہیں، تعریف ہے۔ سواء تعلق بالنعمت بغیرها کی قید لگایا، اس قید کے ذریعے سے شکر کو نکالا ہے، کیونکہ شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، غیر نعمت کے وقت میں شکر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مقام حمد میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ حمد جب کسی کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کتنی چیزیں ہوتی؟ 5 چیزیں ہوتی۔ نمبر 1 حامد، تعریف کرنے والا۔ نمبر 2 محمود، جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 3 محمود علیہ، محمود علیہ، محمود علیہ وہ چیز جس پر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ محمود بھی یعنی وہ صیغہ، صیغے کا مدلول یعنی وہ لفظ
کہ جس پر یہ صیغہ کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کافی ہے، 5ویں بات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. 4 باتیں: حامد، محمود، محمود علیہ، محمود بہی. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جا رہی ہے، محمود علیہ جس چیز کی بنا پر، جس چیز پر تعریف کی جا رہی ہے، محمود بھی جس صیغے اور جس لفظ کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے محمود. تعریف کرنے والا یہ مصنف ہے علامہ قزوینی ہے تو وہ ہے حامد. اور کس چیز پر تعریف کی جا رہی؟ انعام دینے کی بنا پر، علامہ انعامہ، انعام دینے پر. تو یہ علامہ انعامہ ہے، یہ کیا ہے؟ محمود علیہ. اور صیغہ اور لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ الحمد. یہ الحمد یہ وہ ہے، کیا کہتا ہے؟ محمود بھی، یعنی وہ صیغہ جس کے ذریعے سے تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے، اسی کو کہا. اس کے بعد ہے وہ شکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، کہ شکر وہ فعل ہے، ينبئ جو بتلاتا ہے، عن تعظیم المنعم، منعم کے تعظیم کو. شکر کی تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ شکر ایسا فعل ہے جو انعام کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، لکونہ منعما، کیونکہ وہ انعام دینے والا ہے. سواء کان باللسان، چاہے وہ تعریف کرنا زبان سے ہو، او بالجنان یا دل سے ہو، او بالارکان یا ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو منعم ہونے کی وجہ سے کسی کی شکریہ ادا کرنا، اس کی تعظیم کو بتلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شکر بولتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شکر بولتے. البتہ شارح نے، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی جو تعریف کی ہے اس پر تکمیل الامانی میں ایک اشکال نقل کیا ہے. کہتا ہے کہ شکر کی تعریف پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ فعل، قول اور اعتقاد، فعل جو آتا ہے، یہ فعل ينبئ جو لفظ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ فعل ہے حاشیہ نمبر 4 میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. حاشیہ نمبر 4 پر نگاہ رکھیے، دیکھیے لکھا ہوا ہے فعل اعترض بأن الفعل ما قابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف، وحينئذ فيكون الفعل في كلامه غير شامل للشكر اللساني والجناني، لأن الذي باللسان قول والذي بالجنان كيفية نفسانية، وحينئذ فلا يصح تعميمه بالفعل بعد ذلك بقول سواء كان باللسان. ٹھیک ہے، یہ اشکال کیا گیا ہے. کیا اشکال ہے؟ کیا ہے اس کا ترجمہ اور حاصل و خلاصہ؟ اشکال کا حاصل یہ ہے کہ جو فعل استعمال کیا ہے شکر کی تعریف میں، تو یہ فعل قول اور اعتقاد کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ مشہور ہے. اور جب قول، فعل اور اعتقاد کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو شارح کے کلام میں جو فعل ہے وہ شکر لسانی یعنی قول اور شکر جنانی یعنی اعتقاد کو کیسے شامل ہوگا؟ کیونکہ فعل تو بولا جاتا ہے کس کو؟ اس کو کہ جو قول اور اعتقاد نہ ہو، اور زبان سے جو تعریف کرتے ہیں وہ قول ہے، اور دل سے جو تعریف کرتے ہیں وہ اعتقاد ہے. تو لفظ فعل شکر لسانی زبان کے ذریعے تعریف کرنے کو اور دل کے ذریعے تعریف کرنے کو شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ شکر لسانی قول ہے اور شکر جنانی یعنی بالجنان شکر کرنا یہ اعتقاد ہے. اور جب فعل شکر لسانی اور شکر جنانی کو شامل نہیں ہے تو فاضل شارح حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان کے ذریعے سے فعل میں یہ 3 چیزیں لانا کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے. عموم پیدا کرنا، تعمیم کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اشکال ہے. اس کا جواب حاشیے میں بھی دیا ہے، دیکھ لیجئے. جواب کیا ہے کہ بھائی یہاں فعل سے وہ فعل مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا فعل سے
وہ فعل مراد ہی نہیں ہے کہ جو قول اور اعتقاد کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ اہل لغت کے جو ماہر ہے، لغت کے جو واضح ہے، ان کی اصطلاح کے مطابق فعل سے امر اور حالت اور شان مراد ہوتا ہے، امر اور شان اور حالت مراد ہوتا ہے۔ دیکھیے وہاں دیا ہے وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْفِعْلِ الْأَمْرَ وَالشَّانَ عَلَى اصطلاح اہل اللغة لا مقابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف۔ یہ جواب دیا ہے، اہل لغت کی اصطلاح میں فعل مطلقاً امر کو، مطلقاً شان کو بولتے ہیں، اور شان کا لفظ، امر کا لفظ سب کو عام ہے، قول کو بھی، اعتقاد کو بھی، سب کو عام ہے۔ اس لیے اب آگے پھر کیا کہتے ہیں، فعل سے امر مراد لینے کے بعد سوان کانا باللسان او بالجنان او بالارکان کہنا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے حضرت مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ حمد کے مفہوم اور شکر کے مفہوم کے درمیان نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں فمورد الحمد، یہاں سے نسبت کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ نسبت کا بیان ہے کہ ان دونوں میں کون سی نسبت ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ حمد اور شکر میں سے حمد کرنے کا آلہ جس کو مورد بولیں گے، مورد، اور ایسے ہی شکر کا مورد یعنی شکر کرنے کا آلہ، مورد یعنی شکر کرنے کا آلہ، حمد کرنے کا آلہ، اور ایک ہے متعلق۔ ہے متعلق لفظ استعمال کیا ہے؟ متعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ حمد اور شکر جس چیز کے بدلے میں ہو رہا ہے، حمد جس کے بدلے میں ہو رہی ہے، شکر جس چیز کے بدلے میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ متعلق۔ کسی نے کوئی چیز دی، اس چیز کے دینے کے بدلے میں شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز نہیں دی ہے پھر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ شکر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، مورد آلائے شکر، اور متعلق وہ عوض، وہ بدل جس کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شکر ہو رہا ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آگے سمجھیے کہ جو حمد ہے، حمد کا مورد ہے، یعنی حمد اور تعریف کرنے کا جو آلہ ہے، وہ صرف ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان۔ وہ کیا ہے؟ زبان۔ تو آلہ کے اعتبار سے حمد کے لیے چونکہ ایک ہی آلہ ہے تو خاص ہو گیا یہ، اور حمد کا جو متعلق ہے یعنی بدل، جس کے بدلے میں حمد ہو سکتی ہے، جس کی عوض میں حمد ہوتی ہے، بدل وہ عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام ہے، نعمت ہو یا نعمت نہ ہو۔ اچھا دیکھیے، حمد کا جو مورد ہے، آلہ ہے، وہ صرف ایک ہے، زبان۔ اس کے برمقابل، اس کے مد مقابل کیا کہتے ہیں؟ جو شکر ہے، شکر کا جو مورد ہے، شکر کا جو آلہ ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ زبان بھی ہے، جنان بھی ہے، ارکان بھی ہے۔ تو شکر کا آلہ ایک سے زیادہ ہو گیا تو وہ ہو گیا عام، اور حمد کا آلہ ایک ہی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ اچھا متعلق دیکھیں، حمد کا متعلق عام ہے، کسی نے کچھ احسان کیا ہو تب بھی حمد کر سکتے ہیں، نہ کیا ہو تب بھی حمد کر سکتے ہیں۔ تو گویا حمد کا متعلق عوض اور بدلہ میں بھی ہوتی ہے، اور حمد ہوتی ہے، اور بدلہ نہ ہو تب بھی حمد ہو سکتی ہے۔ تو حمد کا متعلق وہ عوض اور بدل عام ہو گیا، یعنی دو چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور شکر کا جو متعلق ہے، شکر جس سبب سے ہوتا ہے، وہ سبب، وہ عوض، وہ بدل کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت ہونا ہی چاہیے، احسان ہونا ہی چاہیے۔
ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں شکر کیا ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، اور حمد کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ دیکھیے اسی کو سمجھایا ہے، فمورد الحمد، تو حمد کا مورد لا یکون نہیں ہوتا ہے الا اللسان مگر زبان، ومتعلق الحمد اور حمد کا متعلق یکون ہوتا ہے نعمت اور غیر نعمت، ومتعلق الشکر اور شکر کا متعلق لا یکون نہیں ہوتا ہے الا النعمت مگر نعمت، ومورد الشکر مورد ہو اے مورد الشکر شکر کا مورد یکون ہوتا ہے زبان وغیرہ اور زبان کے علاوہ، زبان اور غیر زبان، ٹھیک ہے۔ فالحمد تو حمد عام ہو جائے گا من الشکر شکر سے، متعلق کے اعتبار سے، کیونکہ حمد میں نعمت ہو یا نہ ہو حمد جائز ہے، شکر میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اخص اور حمد خاص ہو جائے گی باعتبار المورد مورد کے اعتبار سے، کیونکہ حمد کرنے کا آلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے زبان، والشکر بالعکس اور شکر کیا ہوگا، اس کا برعکس ہوگا، شکر اس کا برعکس ہوگا، برعکس ہوگا کا مطلب ہے کہ شکر اس کا الٹا ہوگا، شکر مورد کے اعتبار سے، شکر مورد کے اعتبار سے عام ہوگا اور متعلق کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا، خاص ہوگا، متعلق کے اعتبار سے خاص ہوگا، کیونکہ شکر کا متعلق صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نعمت، احسان اور بدلہ، اور شکر کا مورد وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ تین چیزیں ہیں، زبان ہے، جنان ہے اور ارکان ہے، ٹھیک ہے۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہو، آگے چلیے۔ اگلا متن کا لفظ للہ، لفظ اللہ کی تحقیق کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، لفظ اللہ کی سب سے پہلے تحقیق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا حمد کو لفظ اللہ پر مقدم کرنے کی وجہ۔ لفظ اللہ کی تحقیق کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ذات باری کی تحقیق میں انسان اور مخلوق حیران و سرگرداں ہے، اسی طرح اللہ تعالی ذات باری کی تحقیق میں بھی، سمجھ رہے، اس میں باری یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی تحقیق میں بھی کیا کہتے ہیں، مخلوق حیران و سرگرداں ہے۔ چنانچہ جو قدیم فلاسفہ ہے، قدمہ فلاسفہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے اسم ذاتی، اللہ اسم ذاتی نہیں ہے، یعنی اللہ کے اسم ذاتی ہونے کا انکار کیا ہے کہ اللہ اسم ذاتی نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کو، لفظ اللہ کو اسم ذاتی مانتے ہیں، اسم ذاتی ہونے کے قائل ہے، پھر ان میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جامد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسم مشتق ہے، جو اسم مشتق مانتے ہیں ان میں بھی پھر اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مشتق مینہ کیا ہے۔ حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7-8 اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ اللہ کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کلی ہے یا جزئی ہے۔ الحاصل یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ذات باری تعالیٰ میں آدمی حیران و سرگرداں ہے کہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ ہے، دل میں سماتا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کدھر ہے، تو یہ جس طرح ذات باری تعالیٰ میں، اسی طرح اسم باری تعالیٰ میں بھی لوگ کیا حیران و سرگرداں ہے۔ شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شارح کے نزدیک لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے، جیسے ہم لوگ ذاتی نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام ہے امتیاز، یہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ جزئی ہے، کلی نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، اس سے مشتق نہیں ہے، اور ان تینوں باتوں کی دلیل یہ ہے کہ شارح نے جب تعریف کی ہے لفظ اللہ کی تو تعریف میں اسم کا لفظ ذکر کیا ہے، اسم کا لفظ ذکر کیا ہے، وَاسْمٌ اور اسم کا اطلاق
کبھی فعل اور حرف کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کبھی کنیت اور لقب کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کبھی صفت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہاں اسم کا لفظ جب ذکر کیا ہے تو فعل اور حرف کے مقابلے میں اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مراد لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فعل کی بات ہی نہیں ہے، فعل اور حرف کی بات ہی نہیں ہے۔ البتہ بات کی جو دو صورتیں ہیں، کنیت اور لقب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی صفت کے مقابلے استعمال ہوتا ہے، وہ دونوں صورت مراد لینا صحیح ہے۔ پہلی صورت کے مراد لینا یعنی کہ یہاں پر اسم فعل اور حرف کے مقابلے میں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ شارح نے اسم للذات کہا ہے، اور فعل اور حرف کے مقابلے میں جو اسم آتا ہے وہ ذات کا اسم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک مفہوم کلی مستقل بذات ہی پر دلالت کرتا ہے جو کسی زمانے کے ساتھ مختلف نہ ہو۔ بہرحال یہاں اسم سے مراد وہ ہے جو کنیت اور لقب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یا پھر تیسری صورت ہے کہ جو صفت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور جو اسم کنیت اور لقب کے مقابلے میں یا صفت کے مقابلے میں بولا جائے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تو یہاں اسم سے مراد علم ہوگا، اور علم ذی علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذی علم پر بولا جاتا ہے، اس لیے لفظ اللہ ذات باری کے لیے اسم ذاتی ہوگا، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اسم ذاتی ہے، اور علم چونکہ شرکت کا احتمال نہیں رکھتا ہے، علم وہ ایک ہے بس، شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی، اس لیے علم جزئی ہوتا ہے، اس لیے لفظ اللہ بھی کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا۔ اور علم اس میں جامد ہوتا ہے، اس سے مشتق کا کوئی لفظ اٹھائیے اور کسی کا علم بنا دیجئے تو اس میں جامد بن جاتا ہے، اسے لفظ اللہ اس میں جامد ہوگا۔ الحاصل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایسی ذات کا علم ہے، اللہ کیا کہتے ہیں تینوں ہے، اس میں ذاتی ہے، جزئی ہے اور اس میں جامد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ ایسی ذات کا علم ہے جس کا وجود ضروری ہے، عدم محال ہے، اور تمام تعریفات کا مستحق ہے۔ وہی کہا ہے الحمد للہ ہوا اسم، کہ لفظ اللہ نام ہے، للذات اس ذات کا، الواجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، المستحق جو حقدار ہے، لجمیع المحامد تمام تعریفوں کا، جو حقدار ہے تمام تعریفوں کا، جو حقدار ہے تمام تعریفوں کا۔ چلیے اگلی بات آ رہی ہے، وہ اگلی بات ہے والعدول الى الجملة الاسمیة للدلالة على الدوام والثبات، اس عبارت کو سمجھیے، اور عدول کرنا جملہ اسمیہ کی طرف، للدلالة على الدوام والثبات، دوام اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے، دوام اور ثبات کو بتانے کے لیے۔ یہ جو الحمدللہ ہے نا، اصل میں تو جملہ فعلیہ تھا، کیا تھا اصل میں؟ جملہ فعلیہ تھا، لیکن اس کو جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کر لیا گیا، تو جملہ فعلیہ تھا، تو جب جملہ فعلیہ تھا تو الحمدللہ اصل میں منصوب تھا، اور عبارت تھی حمدن للہ، ٹھیک ہے، کیا تھی؟ حمدن للہ۔ ابھی جو حمدن للہ منصوب تھا تو وہ چاہے منصوب ہو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بھی کیا ہو؟ منصوب ہو۔ تو یہاں پر حمدن للہ، چاہے وہ حمدن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب، جس وجہ سے بھی منصوب ہو، اس کا فعل ناصب محذوف ہے، وہ ہے نحمد، نحمد اللہ، حمید یحمد، نحمد اللہ حمدن، نحمد اللہ حمدن، یہ ہے اصل میں،
اور الحمد جو حمدن ہے نا، حمدن کے نسب کو بدل دیا گیا، پھر حذف کر دیا گیا. نحمدو کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. نحمدو فعل کو جب حذف کیا تو بچا اللہ حمدن. ٹھیک ہے، اللہ حمدن. تو حمدن بچا، تو حمدن کو جو کہ منصوب تھا اس کو رفع سے بدل دیا اور اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. تو کیا ہو گیا؟ الحمد. اور اللہ جو پہلے تھا اس کو بعد میں لے کر کے آگے ہو گیا الحمدللہ. اور کیا ہو گیا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ایسا کیوں کیا؟ سوال ہوگا نا. اس سوال کا جواب دیا ہے شارح نے کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف جب کسی کو نقل کیا جاتا ہے تو منتقل کرنے کے بعد اس میں دوام اور استمرار آ جاتا ہے. مطلقاً جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار نہیں ہوتا ہے. اس جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار ہوتا ہے کہ جو جملہ اسمیہ پہلے جملہ فعلیہ تھا، اور جملہ فعلیہ میں تجدد و حدوث ہوتا ہے. تجدد اور حدوث پر جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کرنے کے بعد اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ دوام اور استمرار آ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی سمجھ میں. والعدول الجملۃ الاسمیۃ للدلالۃ علی الدوام والثبات، اور جملہ اسمیہ کی طرف عدول کرنا دوام اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے ہے. وتقدیم الحمد باعتبار انه اهم نظرا الى كون المقام مقام الحمد كما ذهب اليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك على ما سيجي وان كان ذكر الله اهم نظرا الى ذاته. یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر مقدم ہے، تو لفظ اللہ پر الحمد کو کیوں مقدم کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی لفظ اللہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور لفظ حمد صفت پر دلالت کرتا ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے وصف پر وجود کے اعتبار سے، طبعی طور پر، قدرتی طور پر. لہذا ذکر میں بھی ذات کو مقدم کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع یعنی ذکر طبیعت اور حقیقت کے موافق اور مطابق ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر سوال ہے. اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے اللہ کا ذکر اگرچہ فی ذاتی اہم ہے، لیکن یہ کتاب کی تالیف کا آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، شروعات ہے. تو کتاب کی ابتدا کی وجہ سے یہ مقام حمد اور تعریف کا مقام ہے، اس لیے اس مقام کے اعتبار سے حمد کا مقدم کرنا اہم ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اہمیت اور اہم ہونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اہمیت ذاتی اور ایک ہے اہمیت عرضی. اہمیت ذاتی جو اپنی ذات کے اعتبار سے اہم ہے، اور اہمیت عرضی جو اس وقت اور اس زمانے اور اس ٹائم کی وجہ سے اس میں اہمیت آ گئی ہے. اس کی ذات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہونے کی وجہ سے، یہ موقع آنے کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی ہے؟ اہمیت آ گئی ہے. جیسے دیکھیے کوئی مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، تو کالج کا پروفیسر ہوتا ہے. اب کالج کا پروفیسر کو اہمیت ذاتی حاصل ہے، بڑا ہے، وہ سب سے آگے کرسی لے کر کے بیٹھے گا. معتمی میں، مناظم میں تو سب سے آگے کرسی لے کے بیٹھے گا. لیکن یہ جلسہ ہو رہا ہے بچوں میں انعام کے تقسیم کا. یہ جو کیا کہتے ہیں جلسہ منعقد کیا ہے کالج اور اسکول میں، اس لیے کہ تاکہ بچوں کو انعام دیا جائے. جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو اچھے نمبرات سے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، اس کو انعام دیا جائے.
تو اب انعام دینے کے موقع کے جلسے کی وجہ سے، انعام دینے کا موقع ہے، انعام دینے کے جلسے کا وقت اور موقع اور ٹائم ہے، اس وجہ سے اس طالب علم میں اب اہمیت عرضی آ گئی ہے کہ اس طالب علم کو اسٹیج پر چڑھا کر کے پہلے کرسی پر بیٹھایا جائے کہ بھئی یہ ہے اول پوزیشن لانے والا، یہ ہے طالب علم دوم پوزیشن لانے والا۔ ٹھیک ہے، اگر اس اہمیت عارضی کا اعتبار کر کے اس طالب علم کو اسٹیج پر بلا کر کے پہلی کرسی نہیں دی جائے گی تو اس کی اہمیت ظاہر نہیں ہوگی، اور جو کونسلر ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں پروفیسر ہے کالج کا، جو محتم اور ناظم مدرسے کا، اس میں تو اہمیت اور بڑائی کیا کہتے ہیں ذاتی ہے، اس کو پیچھے کر کرسی میں بیٹھاؤ تب بھی وہ ناظم محتم ہے، پہلی کرسی بیٹھاؤ تب بھی وہ ناظم محتم ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقام اور حال کے تقاضے کی وجہ سے کسی میں اہمیت آتی ہے اور کسی میں اہمیت اپنی ذاتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حمد کو یہاں پر اہمیت آئی ہے اہمیت عارضی مقام کی وجہ سے۔ اگر حمد کو کیا کہتے ہیں مقام کی وجہ سے مقدم نہ کیا گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اہمیت ذاتی ہے، اور اس کو اگر آپ مقدم نہیں بھی کریں گے تب بھی اس کی اہمیت ختم ہوگی نہیں۔ یعنی اہمیت ذاتی اور اہمیت عارضیہ میں اگر ٹکرا ہو جائے تو ترجیح اہمیت عارضیہ کو ملتی ہے اور اہمیت ذاتیہ کو ترجیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے حمد کو مقدم کیا ہے اور اللہ لفظ کو کیا کر دیا ہے مؤخر کر دیا۔ شارح پھر آگے وہی کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْحَمْدِ، اور حمد کو مقدم کرنا لفظ اللہ پر باعتباری اس اعتبار سے ہے کہ انہو اہم، کہ حمد اہم بن گیا ہے۔ کیوں حمد اہم بن گیا ہے؟ نظراً الی کون المقام، مقام کی طرف اس طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ مقام حمد کا مقام ہے، نظراً دیکھتے ہوئے مقام کی حمد کا مقام ہونے کی طرف، کما ذهب الیہ صاحب الکشاف، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں مصنف شارح علامہ صاحب الدین تفتزانی، کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، صاحب کشاف نے کشاف میں جب کیا کہتے ہیں اس کی تشریح و توضیح کی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی، تو وہاں پر یہی اشکال جواب آیا ہے کہ اقرا کو اسم رب پر مقدم کیا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ مقام قرات ہے، مقام قرات کی وجہ سے اس میں اہمیت عارضیہ آ گئی ہے اور اس میں رب کو اہمیت ذاتیہ حاصل ہے۔ اگر اقرا کو مقدم نہیں کریں گے تو اس کی اہمیت عارضیہ ختم ہو جائے گی، اس لیے مجبوراً اقرا کو مقدم کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کما ذهب الیہ صاحب الکشاف، جیسے کہ اس کی طرف صاحب کشاف گئے ہیں، فعل کو اللہ تعالیٰ کے فرمان اقرأ باسم ربک میں، فعل کو یعنی اقرا کو اللہ کے فرمان اقرأ باسم ربک میں مقدم کرنے کے بیان میں، مقدم کرنے کی توضیح اور تشریح میں، علامہ سیجی جیسے کہ ان قریب یہ آئے گا، وَإِنْ كَانَ اگرچہ ذکر اللہ، اللہ کو ذکر کرنا اہم ہے، نظراً الی ذات، اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ علامہ انعم، الحمدللہ، الحمدللہ علامہ انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علامہ انعم، انعام کرنے کی بنا پر۔ شارح کیا کہتے ہیں؟ شارح نے دیکھیں توضیح کی ہے، اے علی انعامہ، حامد کا بیان آ گیا تعریف کرنے والا، محمود کا ذکر آ گیا جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اب یہاں سے محمود علیہ یعنی وہ عوض و بدل جس کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ تعریف کیا ہے؟ انعام کرنا، کہ اللہ نے ہمیں انعام دیا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، نعمتیں دیں۔ ٹھیک ہے، شارح دیکھیے تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے اے علی انعامی، مصدر نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ علامہ انعما میں ما جو ہے ما مصدریہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ما مصدریہ ہے، موصولہ
نہیں ہے. جب ما مصدریہ ہے تو یہ ما انعاما کو مصدر بنا دے گا اور انعاما کا مصدر آئے گا انعام. اسی نے ما شارع نے تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کہا اے علی انعامہ، اے علی انعامہ، اللہ کے ہمیں انعام دینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ولم یتعرض اور تعرض نہیں کیا، ذکر نہیں کیا منعم بھی کا. یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی، کیا کیا انعام دیا، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا. بس اتنا کہ اللہ نے ہمیں انعام دیا. ٹھیک ہے. منعم بھی یعنی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، کیا کیا نعمتیں دی. تو اس کو کیوں نہیں کیا؟ اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ ذکر کرنا چاہیے، وہ بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ فلاں فلاں نعمتیں دیے. اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، یعنی منعم بھی وہ بے شمار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو منعم بھی کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. گن نہیں سکتے. اور ایک جہت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم تمام درختوں کو قلم بنا دو اور تمام سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دو، پھر لکھنا شروع کرو، یہ سب ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. نعمتیں بہت زیادہ ہیں. تو نعمتوں کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو گنا سکیں. ٹھیک ہے. یعنی ہماری عبارت، ہمارے الفاظ اللہ کی تمام نعمتوں کو گنانے اور احاطہ کرنے اور بیان کرنے سے قاصر ہے. اس وجہ سے ہم منعم بھی ذکر نہیں کر سکتے، وہی کہتے ہیں وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمْ بِهِ، منعم بھی سے تعرض نہیں کیا. اِحَامًا، یہ وہم پیدا کرنے کے لیے، یہ توجہ دلانے کے لیے، یہ دھیان دلانے کے لیے کہ لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ، عبارت قاصر ہے، عبارت الفاظ قاصر ہے. عن الاحاطة به، منعم بھی کے احاطہ کر لینے سے. منعم بھی کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ساری نعمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن نے چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے. امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی. دوسرا جواب دی ولی اللہ یتوہم اختصاص بشیء دون شیء، بشیء اے بی منعم بھی، دون شیء اے دون منعم بھی. دوسرا جواب یہ دے رہا ہے کہ مان لو اگر ہم ایک دو نعمت کو ذکر کر دیتے، سب نعمت کو تو ذکر نہیں کر سکتے، کچھ کو اگر ہم ذکر کریں، مثلا کوئی اپنی اس نعمت کو بیان کرے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی اچھی صحت دی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی صحت کا تذکرہ کیا نعمت میں، یا کوئی اچھی طرح قرات کر لیتا ہے جو قرات کا تذکرہ کرے، پیسہ دیا اللہ نے خوب تو پیسے کا تذکرہ کرے. تو کسی ایک نعمت کا اگر تذکرہ کرے گا، تذکرہ کیا جائے گا، تو کسی کو یہ وہم پیدا ہوگا کہ منعم بھی صرف یہی ہے، اور اسی منعم بھی کی بنا پر اللہ کی یہ تعریف کر رہا ہے. حالانکہ جو اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، منعم بھی پیسہ ہے، اس کے علاوہ اس کو صحت بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، بال بچے بھی دیے ہیں، اس کو جوانی بھی دی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں تندرستی دی ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے، بہت ساری نعمتیں ہیں. تو کسی کو ہی وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعریف کا مستحق ہے صرف اسی ایک نعمت کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟
تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے کسی نعمت کا ذکر ہی نہیں کیا، تذکرہ ہی نہیں کیا. سمجھ رہے؟ یہی کہنا چاہتے ہیں. ولی اللہ یتوہم اختصاص بشیء دون شیء، اور تاکہ خاص ہونے کا، ولی اللہ یتوہم تاکہ وہم نہ ہو، اختصاص حمد کے خاص ہونے کا، بشیء منعم بھی کے خاص ہونے کا، بشیء کسی منعم بھی کے ساتھ، دون شیء نہ کہ کسی شے کے ساتھ، کہ منعم بھی اسی شے، یہی شے منعم بھی ہے اور اس شے کے علاوہ کوئی دوسری شے منعم بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ خاص ہونے کا وہم پیدا ہو سکتا تھا. اس وہم کو ختم کرنے کے لیے منعم بھی کا ذکر کیا ہی نہیں گیا. چلیے آج اتنا ہی.